اگر دوستوں کی بات مان لی جائے تو دوست راضی ہوتے ہیں، اور دوستوں کی بات نہ مانی جائے تو دوست ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس دنیا کے اندر صرف دوست ہی نہیں ہیں، بلکہ دوست نما ہزارہ دشمن موجود ہیں جو دوستی کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، لیکن انہی ہاتھوں کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں کہ دوستی کی بنیاد پر کبھی انسان ان ہاتھوں سے شراب بھی پکڑ لیتا ہے، دوستی کی بنیاد پر کبھی ان ہاتھوں سے انسان برائیاں بھی کر لیتا ہے، اور یہ تصور کرتا ہے کہ میرے دوست کی بنیاد پر میں یہ کر رہا ہوں، اس کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان دوستوں کی محبت میں زنا کے اڈے پہ بھی چلا جاتا ہے، شراب کے اڈے پہ بھی چلا جاتا ہے، بد کرداری کے داغ سے اپنے دامن کو داغدار بھی کر دیتا ہے۔ ایسے دوست آج کے زمانے میں آپ کو ملیں گے۔ اگر وہ ناراض ہوتے ہوں تو ایسے دوستوں کی ناراضگی کو تو مول لینا، لیکن کبھی خدا کو ناراض مت کرنا، کبھی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض مت کرنا۔ یاد رکھیں، اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں رزق عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں زمین عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں آسمان عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ سب کچھ جو بھی ہمارے پاس ہے، یہ سب کچھ اللہ عز و جل نے عطا فرمایا، تو ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ جس نے یہ سب کچھ عطا کیا اس کو ہم راضی کریں۔ ایک ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے دودھ پلاتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کی گندگی کو صاف کرتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کے خورد و نوش کا اہتمام کرتی ہے، ایک باپ اپنے بچے کی پڑھائی کے لیے صبح سے لے کے رات تک محنت کر کے پیسے جمع کرتا ہے تاکہ میرا بچہ اچھی تعلیم حاصل کر لے، میرا بچہ اچھا انسان بن جائے، میرا بچہ معاشرے میں منہ دکھانے کے لائق بن جائے، میرے بچے کا فیوچر بہتر ہو جائے۔ تو آپ ذرا سوچو، ماں کو راضی کرنے کا اتنا بڑا حکم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں رضاء الرب فی رضاء الوالد، سخط الرب فی سخط الوالد۔ باپ کی خوشی کے اندر اللہ کی خوشی ہے، اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ایک باپ زمین کے اوپر تو ہمیں کام آتا ہے، ایک ماں زمین کے اوپر تو ہمیں کام آتی ہے، لیکن یہی ماں باپ جب جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور ہم اس دنیا سے کچھ کر جاتے ہیں، تو ماں نہ قبر کے اندر ہمارے ساتھ آتی ہے اور نہ باپ قبر کے اندر ہمارے ساتھ آتا ہے، بلکہ وہی باپ جو بیٹے کے سر میں درد نہیں دیکھ سکتا تھا، بیٹے کے کاندھے پر بوجھ نہیں دیکھ سکتا تھا، وہی اپنے کاندھے پر بچے کو اٹھا کر قبرستان لے جا کر قبر کے سپرد کر کے آ جاتا ہے۔ لیکن قبر میں ماں نہیں آتی، نہ قبر کے اندر باپ آتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سنا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے یہ کہے کہ میں تنہا میرے بچے کو قبر کے سپرد نہیں کروں گا، میرے بچے کو قبر میں اتاروں گا تو میں بھی کچھ دنوں تک میرے بیٹے کے ساتھ قبر میں رہوں گا تاکہ میرے بچے کو راحت پہنچ جائے؟ زمانے کے اندر، دور کے اندر آج تک کوئی ایسا باپ دکھائی نہیں دیتا جو قبر کی تاریک وادی کے اندر اپنے بچے کے کام آئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو باپ کاندھے پر اٹھا کر قبر کی دہلیز تک پہنچا دیتا ہے۔ ماں کا معاملہ جو اپنے بیٹے کے سر کے درد کی بنیاد پر پوری رات اپنے بیٹے کے سر کو دبانے میں گزار دیتی ہے، لیکن جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو ماں بھی اپنے بچے کو لے جانے دیتی ہے، لے جاؤ اسے قبر کے سپرد کر دو۔ اور ماں یہ جانتی ہے کہ میرے بچے کی قبر کے اوپر منو مٹی ڈالی جائے گی، لیکن کوئی ماں قبر کے اندر نہیں آتی، کوئی ماں ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔
पता चला माँ की खुशी और माँ की मोहब्बत की भी एक लिमिट है, बाप की मोहब्बत की भी एक लिमिट है। लेकिन अल्लाह अकबर, कुरान तो ये कह रहा है कि बाप को भी राज़ी करो, माँ को भी राज़ी करो। कुरान तो ये कहता है कि माँ बाप की खुशी के अंदर अल्लाह की खुशी है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये इरशाद फरमाते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा कौन हकदार है कि उनको राजी किया जाए, तो कुरान कहता है वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, अल्लाह और उसके रसूल सबसे ज़्यादा हकदार हैं कि उनको राज़ी किया जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह को राज़ी कैसे किया जाए, अल्लाह के रसूल को कैसे राज़ी किया जाए और क्यों करके राज़ी किया जाए, तो जवाब मिलेगा। कब्र की तारीक वादी में माँ तो नहीं आती, लेकिन उस मुसीबत की घड़ी के अंदर अगर कोई तुम्हें कब्र में काम आता है तो आमिना का लाल काम आता है, रसूल रहमत काम आते हैं। इसलिए सुन लो, उनकी खुशी का ख्याल रखो। अल्लाह अकबर, जंगलों बयाबान के अंदर तुम निकल जाओ और तुम्हें कोई परेशानी लाहिक हो जाए तो वहाँ तुम्हारी मदद के लिए कौन आता है? अल्लाह की रहमत आती है, अल्लाह की नुसरत आती है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं जानता हूँ, इस इलाके के हवाले से भी जानता हूँ, मुआशरे की सिचुएशन को भी जानता हूँ। हमारे बहुत सारे नौजवान भाई कुछ ऐसे रास्ते इख्तियार करके बैठे हैं जिन रास्ते पर चलने के बाद अल्लाह भी नाराज हो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नाराज हो। चोरी डकैती का मामला हो, जहालत का मामला हो, गंदगी का मामला हो, आवारा गर्दी का मामला हो, ड्रग्स सप्लाई का मामला हो, ड्रग्स के इस्तेमाल का मामला हो, ज़िना के अड्डे पे जाने का मामला हो या आवारा गर्दी का मामला हो, आज हमारी नौजवान सिसक रही है, बिलक रही है ये कौम, और ये नौजवान आज बुराई के रास्ते के अंदर डूबते चले जाते हैं। क्या जवाब दोगे कल बरोज़े क़यामत अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को? इसलिए कि आप नहीं जान रहे कि आपके काम से अल्लाह नाराज होता है। अरे जब माँ नाराज हो जाए तो शरीयत का हुक्म सख्त है, बाप नाराज हो जाए तो शरीयत का सख्त हुक्म है, तो अल्लाह और उसके रसूल नाराज हो जाएं तो आप मुझे बताओ कितनी तकलीफ होगी। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत सारे ऐसे नौजवान मिलते हैं जो गलत काम करते हैं और जब उनसे कहा जाए तो कहते हैं क्या करें, कोई सबील नहीं है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और आप सुन लो, अगर गुनाहों के रास्ते के जरिए आपने दौलत कमाई है या गुनाह के रास्ते पर जा रहे हो, सबसे बड़ी मुसीबत तंगदस्ती नहीं, सबसे बड़ी मुसीबत गुनाह है। आइए मैं समझाऊं। एक जलील कद्र पैगंबर एक ऐसे शख्स के पास जाने का इत्तेफाक हुआ जिसके हाथ भी नहीं थे, जिसके पैर भी नहीं थे, जिसकी आंखें भी नहीं थी, लेकिन वो बंदा अपनी ज़बान से कह रहा था अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उस बंदे से पूछा गया तेरे हाथ भी नहीं तो किस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, तेरे पैर भी नहीं तो किस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, तेरी आंखें भी नहीं तो किस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है। वो नौजवान वो परेशान हाल जवाब में कहता है सुनो, अल्लाह ने मुसीबत में तो गिरफ्तार रखा है, गुनाहों में गिरफ्तार नहीं रखा। इस बुनियाद पर मैं अपने करीम का शुक्र अदा कर रहा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी मुसीबत गुनाह है, इसलिए कि गुनाह की सज़ा बर्दाश्त करने की ताकत नहीं। ज़िना की सज़ा सख्त तरीन है, नमाज कज़ा करने की सज़ा सख्त तरीन है, हराम कमाने की सज़ा सख्त तरीन है, हराम काम की सज़ा सख्त तरीन है। आइए उन सारी चीज़ों की तरफ तफसीली गुफ्तगू करने की बजाय मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। अर्ज करने का मंशा ये है, अल्लाह और उसके रसूल सबसे ज़्यादा हकदार हैं कि उन्हें राज़ी किया जाए। नमाज पढ़ोगे अल्लाह राज़ी होगा, गुनाह से बचोगे अल्लाह राज़ी होगा, माँ बाप की फर्मा बरदारी करोगे अल्लाह राज़ी होगा।
لیکن کچھ نمازی ایسے ہیں جن کی نماز کی حرکتوں نماز میں جن کی کچھ ایسی حرکتیں ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آئیے اب میں ان 4 باتوں کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کراتے ہوئے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر کے چلوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو 4 باتیں ناپسند ہیں۔ 4 باتیں اللہ کو ناپسند ہیں۔ پہلی بات، نماز کی حالت میں کوئی فضول کام کرنا، لغویات کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ کیا مطلب؟ آپ نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، اب یوں کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، ہاتھ پیر کو ادھر ادھر گھما رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی موبائل دیکھ رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، یہ سارے بیکار کے کام اگر کوئی نمازی کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نمازی کی یہ حرکت اللہ کو پسند نہیں۔ اور ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، جب کوئی بندہ نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ کی رحمت کہتی ہے میرے بندے کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت ہے جسے تو دیکھ رہا ہے؟ نماز پڑھو، سکون کے ساتھ پڑھو، نماز پڑھو دل جمعی کے ساتھ پڑھو، نماز میں فضول حرکت مت کرو، نماز میں بیجا حرکتیں مت کرو۔ کوئی یہاں کھجلا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیکار کا کام نماز کے اندر کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو ناپسند ہے۔ دوسری چیز جو اللہ کو ناپسند ہے وہ کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے کی حالت میں فحش باتیں کرنا۔ اگر کوئی روزے سے ہے اور روزے میں گالی بک رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے جھوٹ بول رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے گانے گنگنا رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے غیبت کر رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے بکواس کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے روزے دار کو اللہ پسند نہیں فرماتا، اس کی ان اداؤں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس لیے فرمایا گیا جب روزہ رکھو تو زبان کی بھی حفاظت کرو، روزہ رکھو نگاہوں کی بھی حفاظت کرو، روزہ رکھو کان کی بھی حفاظت کرو، روزہ رکھو ہاتھ کی بھی حفاظت کرو، روزہ رکھو تو زبان کی بھی حفاظت کرو، اور روزے کی حالت میں کوئی فحش بات کبھی بھی اپنی زبان سے نہ نکالو۔ کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت کے اندر فحش کلمات کہتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کو یہ فحش گو روزے دار پسند نہیں، نہ اس کی فحش گوئی پسند ہے۔ تیسری چیز، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن شریف پڑھتے ہوئے بیکار کے کام کرنا۔ مثال کے طور پر ادھر قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، ادھر موبائل بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، فون آیا تو پھر قرآن شریف جو چھوڑ کر باتیں بھی کر رہے ہیں۔ قرآن شریف جب پڑھو تو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے وقت ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کر قرآن میں ڈوب جاؤ، اس لیے کہ قرآن کیا ہے؟ اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔